الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، میرے دوستوں، ساتھیوں، اسٹیج پر موجود علماء کرام، معززین علاقہ اور مدرسہ کے ہونہار، میرے ہم سفر طالب علم دوستوں اور ساتھیوں، آج کی یہاں جو تقریب منعقد ہو رہی ہے یہ اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ بچوں نے اللہ پاک کے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، کچھ نے ناظرہ پڑھا، کچھ نے حفظ کیا، اور مدرسہ خلفائے راشدین قاری عبدالقادر بلوچ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، جسم سے وہ معذور ہیں لیکن دل سے بڑے مضبوط ہیں، اور انہوں نے اپنے مضبوط عزائم کے ساتھ اور اپنی مضبوط ارادوں کے ساتھ اس دینی ادارے کو چلایا ہوا ہے، اور کئی عرصے سے وہ یہ دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ان دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ نے منظر دیکھا کہ اسٹیج پر طلباء آتے رہے اور علماء کرام ان کی دستار بندی کرتے رہے، یہ ان کے سر پہ رومال باندھتے رہے، ان کے گلوں میں ہار ڈالتے رہے اور انہیں سند عطا کرتے رہے۔ یہ منظر یہاں کا ہے، یہ منظر آج کا ہے۔ آج ان بچوں کے جو والدین یہاں تشریف لائے ہیں، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا یقیناً ان کے دل میں خوشی اور مسرت آ گئی کہ ماشاءاللہ ہمارے بچوں نے آج اتنے اسٹیج پر اتنے لوگوں کے سامنے ان کے گلے میں ہاتھ ڈالا گیا، ان کے سر پہ دستار بندی کی گئی، اور علاقے کے معزز علماء نے ان کے سر پہ دستار بندی کی ہے۔ اس خوشی کا اظہار وہ یہاں بھی کریں گے، وہ گھر جائیں گے وہاں بھی کریں گے۔ ان بچوں کی والدائیں جب یہ چیزیں سنیں گی تو وہ بھی خوشی کا اظہار کریں گی، ان کی بہنیں خوشی کا اظہار کریں گی، ان کے بھائی خوشی کا اظہار کریں گے، رشتہ دار، خاندان والے، یہاں تک کہ پڑوس والے بھی خوشی کا اظہار کر کے کہیں گے ماشاءاللہ کیا بات ہے، آپ کے بچے نے قرآن پاک حفظ کر لیا، آپ کے بچے نے قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا، بہت بڑی بات ہے، بڑی عظمت والی بات ہے۔ یہ بات لوگ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کے بچے نے قرآن حفظ کر لیا، آپ کو مبارک ہو، ناظرہ پڑھ لیا، آپ کو مبارک ہو، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک وہ لا ریب، لاجواب، مقدس اور عظیم کتاب ہے کہ ایسی کتاب دنیا میں نہ اس سے پہلے آئی ہے نہ اس کے بعد آئے گی۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جو ایک ہی ہے پوری کائنات کے اندر، اور یہ کتاب صرف کتاب ہی نہیں ہے بلکہ یہ کلام ہے، اور کلام بھی کسی عام فرد کا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کو کلام اللہ کہا گیا، اس کو کتاب اللہ کہا گیا، اس کو قرآن مجید کہا گیا، اس کو فرقان حمید کہا گیا، اس کو جو ہے سچ اور حق کی کتاب کہا گیا، اس کو جو ہے وہ قرآن عظیم کہا گیا۔ یہ وہ کتاب ہے جو ساری کتابوں کے بعد اور انبیاء کے تمام ان پر اترنے والی کتابوں کے بعد اللہ نے اس کو آخر میں نازل کیا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، جیسے حضور کے بعد جبرائیل نہیں آئے اسی طرح قرآن کے بعد بھی جبرائیل نہیں آئے، جیسے حضور کے بعد اب وحی نہیں آتی قرآن حکیم کے بعد بھی وحی نہیں آتی، جیسے حضور آخری نبی ہیں قرآن آخری کتاب ہے، جیسے حضور سارے نبی سے برتر اور بالا اور اعلیٰ ہیں، ایسے قرآن حکیم تمام کتابوں سے برتر بالا اور اعلیٰ ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام کے برابر کوئی نہیں ہے ایسے قرآن حکیم کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ جیسے حضور کو اللہ نے بھیجا ہے ایسے ہی کتاب اللہ کو اللہ نے بھیجا ہے۔
جیسے رسول کو حضور کو ہم رسول اللہ کہتے ہیں، ایسی ہم قرآن کو کلام اللہ کہتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے حضور جیسا انسان کوئی نہیں بھیجا، اسی طرح اللہ نے قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں بھیجی۔ جس طرح قیامت تک حضور کا نام باقی رہے گا، اسی طرح قیامت تک قرآن کے الفاظ اور جملے بھی باقی رہیں گے۔ جس طرح حضور کی سیرت کو دنیا میں کوئی نہیں مٹا سکتا، ایسے قرآن حکیم کی کتاب کو بھی دنیا میں کوئی نہیں مٹا سکتا۔ جیسے حضور کی بتائی ہوئی سیرت قیامت تک رہے گی، ایسے قرآن کے بتائے ہوئے اصول قیامت تک رہیں گے۔ جس طرح حضور علیہ السلام کا نام دنیا میں جگمگا رہا ہے اور جگمگاتا رہے گا، ایسے قرآن حکیم کا نام بھی دنیا میں جگمگا رہا ہے اور جگمگاتا رہے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جس طرح قیامت کے دن حضور کو سارے لوگوں میں امتیازی حیثیت حاصل ہوگی، ایسے ہی قیامت میں قرآن حکیم کو ساری کتابوں میں امتیازی حیثیت حاصل ہوگی۔ جس طرح حضور کا نام قیامت تک باقی ہے، قرآن کا نام بھی قیامت تک باقی ہے۔ جیسے حضور کے تذکرے قرآن جنت میں کیے جائیں گے، ایسے ہی قرآن کے تذکرے بھی جنت میں کیے جائیں گے۔ جیسے جنت میں حضور کے نام کی روشنی ہوگی، ایسے ہی قرآن حکیم کے نام کی بھی وہاں روشنی ہوگی، اور یہ پڑھا جائے گا، یہ سنا جائے گا۔ اس کے سننے کا سکون اور سرور اتنا ہوگا جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کتاب وہ ہے جو اس سے پہلے کتابیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکی، بعد میں آنے والے بھی اس کی کتابیں مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ اسے نازل جس نے کیا اسے اللہ کہتے ہیں۔ یہ جس شہر میں آیا، جس جگہ میں آیا، اسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ یہ جس نبی پر اترا اسے رسول اللہ کہتے ہیں۔ یہ جو نصاب بن کے آیا، اس نصاب کو کتاب اللہ کہتے ہیں۔ جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا ان پڑھنے والوں کو حزب اللہ کہتے ہیں۔ تو اسی لیے بچہ جب قرآن پاک پڑھ کر جاتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو مبارکباد دیتے ہیں، اس کے رشتہ دار اسے مبارکباد دیتے ہیں کہ وہ کتاب جو دنیا میں سب سے بہترین ہے، وہ کتاب اس بچے نے اپنے سینے میں بچھائی اور محفوظ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کتاب کے پڑھنے والوں کے لیے ایک اعزاز ارشاد فرمایا، اور وہ اعزاز ایسا ہے کہ زمین اور آسمان کی ساری خوبیاں اور اچھائیاں جمع کر لی جائیں، اس اعزاز کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اعزاز اتنا قابل رشک ہے، اور وہ اعزاز اتنا قابل فخر ہے، اور وہ اعزاز اتنا قابل عزت ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امام الانبیاء، سرور کونین، تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ ان پڑھنے اور پڑھانے والوں کو حضور نے سب سے بہتر کہا ہے، جو خود سب سے بہتر ہے، کائنات میں سب سے بہتر ہے، ہستیوں میں سب سے بہتر ہے، نظام میں سب سے بہتر ہے، خلقت میں سب سے بہتر ہے، اور کائنات کے وجود میں سب سے بہتر ہے، وہ حضور ہے۔ اور جو خود سب سے بہتر ہے وہ قرآن پڑھنے والوں کو سب سے بہترین کہہ رہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اس قرآن پڑھنے والے کے لیے جسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ یہ بچہ سب سے بہترین ہے اور سب سے اچھا ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، اور یہ کتنی بڑی عظمت ہے، اور یہ کتنا بڑا وقار ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کے لیے کہا کہ یہ بچے کون ہیں؟ یہ سب سے بہترین ہیں۔ لوگوں غور کرو، آج کسی کو کوئی صدر کہہ دے یہ بہت اچھا ہے، کوئی ایم این اے ایم پی اس کی تعریف کر دے، آپ گھر میں جاتے ہیں پھولے نہیں سماتے، آپ سے پوچھا جاتا ہے کیا ہو گیا ہے، آپ کہتے ہیں ہم خوشی سے کیوں پھولے سب نہیں سما رہے کہ آج ہمارے بچے کو فلاں شخص نے کہا یہ بہت اچھا ہے۔ یہ شخص کیا ہوتے ہیں؟ یہ فرد کیا ہوتے ہیں؟ یہ صدر کیا ہوتے ہیں؟ یہ وزیر کیا ہوتے ہیں؟ یہ وزیر اعظم کیا ہوتے ہیں؟ یہ دنیا دار کیا ہوتے ہیں؟ اور یہ دنیا کیا ہوتی ہے؟ ساری کائنات مل کر حضور کے جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس کی ذات اور صفات اتنی بلند ہے، اس نے کہا کہ یہ پڑھنے اور پڑھانے والے سب سے بہتر ہے۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں نے قرآن پاک پڑھا اور ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے۔ اور ایک بات آپ کی توجہ کے لیے اور آپ کی محبت کے لیے اور آپ کے دل کو تسلی کے لیے
اور آپ کے اعزاز کو جو ہے اور اعزاز بخشنے کے لیے بھی کہتا ہوں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کوئی بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ وہ مدرسے میں جا رہا ہے، مکتب میں جا رہا ہے اور قرآن پڑھنے جا رہا ہے، تو رب العالمین فرشتوں سے کہتے ہیں جاؤ فرشتوں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ کہاں جائیں؟ کہا مانسیرا کالونی کے ایک گلی کے ایک مکان کے ایک نکر دروازے سے ایک بچہ نکل رہا ہے جو غریب کا بچہ ہے، مزدور کا بچہ ہے، ملازم کا بچہ ہے، فلاں بچہ ہے، اور وہ مدرسہ خلفائے راشدین میں تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ تم اس کے نکلنے سے پہلے اس کے گھر پہنچو۔ فرشتے کہتے ہیں گھر پہنچ کر کیا کریں؟ کہ دروازے پر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ دروازے پر کھڑے ہو کر کیا کریں؟ کہ اس کے نکلنے کا انتظار کرو۔ اللہ جب نکل آئے پھر کیا کریں؟ کہ جب نکل آئے تو اس کے پاؤں زمین پر لگنے سے پہلے اس گلی میں پر بچھا دو، نیچے آپ کے پر ہوں گے، اوپر اس کے پاؤں ہوں گے، آپ کے پروں کو مسلتا ہوا خلفائے راشدین میں پہنچ جائے گا۔ اللہ یہ کیا ہے؟ کہ اس قرآن کے پڑھنے والے بچے کا اعزاز ہے۔ آپ کسی اچھی جگہ جاتے ہیں، حاجی حضرات نے بھی آپ کے لیے قالین بچھائی ہے، قاری صاحب نے پیچھے کرسیاں بچھائی ہیں، کچھ قالینوں پہ بیٹھے ہیں، کچھ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں۔ کہنے والا کہتا ہے کیوں بچھائی ہیں؟ کہ آج جلسے میں مہمان آئیں گے ان کے لیے بچھائی ہیں، کرسیاں بچھائی ہیں، ہاروں کا انتظام کیا ہے کیونکہ آج بچے آئیں گے۔ ایک انتظام آپ کرتے ہیں، ایک اہتمام آپ کرتے ہیں، ایک مخصوص دن کے لیے کرتے ہیں، ایک لمحے کے لیے کرتے ہیں، اور ایک اعزاز ہے اور ایک اہتمام ہے جو اللہ کرتے ہیں، ہر بچے کے لیے کرتے ہیں، اور فرشتے بھیج کر اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیتے۔ یہ کتنی مبارک ہے اور کتنے محترم ہیں۔ اسی لیے بچوں کو مبارکباد دی جاتی ہے، والدین کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ اور میں ایک بات اور بھی کر کے بات ختم کی طرف لے جاؤں گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، رسول کہے گا نفسی نفسی، ولی کتب ابدال کہیں گے نفسی نفسی۔ آج ہمارا کیا بنے گا؟ آج ہمارا کیا بنے گا؟ آج ہمارا کیا بنے گا؟ اس دن میں ایک حافظ قرآن، اس کا اعزاز یہ ہوگا کہ اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج اور چاند سے زیادہ ہوگی، اور وہ سر پر تاج رکھے مٹک مٹک کر چل رہے ہوں گے، لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کسی ڈیفنس کا رہنے والا ہے، کسی جو ہے وہ بحریہ ٹون کا رہنے والا ہے، کسی بڑی بستی کا رہنے والا ہے۔ انہیں کہا جائے گا نہیں، یہ تو مانسیرا کالونی کا رہنے والا ہے، یہ تو مانسیرا کالونی کا رہنے والا ہے جو گلیاں بھی پکی نہیں ہیں، گٹر لائن بھی کھلے نہیں ہیں، گلی میں کچرا بھی پڑا ہوا ہے، اس کا مکان بھی کچا ہے، ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ آج یہ اعزاز کیوں ہے؟ جواب آئے گا یہ اعزاز اس لیے کہ اس کے بچے نے خلفائے راشدین مدرسے میں حفظ کیا تھا، ماں باپ نے اسے وہاں داخل کرایا تھا۔ آج اسے یہ اعزاز ملا ہے کہ اس بچے کے قرآن پاک کے حفظ کرنے کی وجہ سے اس کے ماں باپ کے سر پہ اتنا خوبصورت تاج رکھ دیا۔ آپ گلی سے جب کوئی آدمی گزرتا ہے، اس کے پیچھے پروٹوکول کی 4-5 گاڑیاں ہوتی ہیں، تو آپ یوں دکان سے نکل کر دیکھتے ہیں کون ہے یہ کون ہے؟ کوئی کہتا ہے فلاں ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہے۔ آپ کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے، کتنے پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہے، یہ کیا پروٹوکول ہے، یہ کیا دنیا ہے۔ اس وقت لوگ پاؤں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے یہ کون ہے، پتہ چلے گا یہ فلاں کا والد ہے۔ اعزاز کیوں ملا ہے؟ اس لیے ملا ہے کہ اس نے قرآن حفظ کیا ہے۔ اور جو قرآن پڑھنے والا بچہ خود ہوگا، اسے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، وہ پڑھتا جائے گا اور چڑھتا جائے گا۔ آج آپ شہروں کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر خوبصورت بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھتے ہیں، ان میں شیشے لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ انہیں دیکھتے ہیں کتنے خوبصورت ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے ہم اندر چلے جائیں،
آپ نہیں جا سکتے۔ یہ کیا بلڈنگیں ہیں اور یہ کیا عمارتیں ہیں اور کیا فلیٹیں ہیں اور ان کی کیا خوبصورتی ہے اور ان کے اندر کیا خوبی ہے۔ آپ نے دیکھا وہ کیسے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کچھ لفٹیں ایسی لگی ہوئی ہیں جو شیشوں میں چڑھتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار بندے کھڑے ہیں اور یہ چڑھتے جا رہے ہیں چڑھتے جا رہے ہیں، وہ بندے بھی کہتے ہیں یار ہم کھڑے ہیں ہم چڑھتے جا رہے ہیں، پہلی منزل دوسری منزل تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں 10ویں 11ویں 12ویں، آپ چلتے چلے جا رہے ہیں اور منزل پہ چڑھتے ہیں۔ پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور علماء کرام کہتے تھے کہ پڑھتے جائیں گے چڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے چڑھتے جائیں گے، تو میں اپنے ذہن میں سوچتا تھا اتنی سیڑھیاں چڑھیں گے تو تھک نہیں جائیں گے؟ میں اپنے ذہن میں سوچتا تھا یار اتنی سیڑھیاں چڑھیں گے تو تھک نہیں جائیں گے، کیسے چڑھیں گے؟ دور جدید ہو گیا، اب ہم نے دیکھا کہ تھکنے کی بات ہی کوئی نہیں ہے، وہ پڑھتے جائیں اور چڑھتے جائیں، لفٹ چلتی جاتی ہے۔ یہ تو آج کے دور کی بات ہے، پتہ نہیں جنت کا اس کا نظارہ کیا ہوگا اور طریقہ کار کیا ہوگا، وہ چڑھتے جائیں گے۔ جہاں قرآن کریم کا اختتام ہوگا وہی حافظ قرآن کا مقام ہوگا۔ اب وہ کتنی بلندی پہ جائے گا اور وہ کتنا بلند ہوگا۔ مانسیرا کالونی میں رہنے والے بچوں اور ان کے والدین، ان کے رشتہ داروں، اپنے والدین سے بچوں یہ ضد کرو کہ ہم نے دین پڑھنا ہے، ہم نے قرآن پڑھنا ہے، ہم نے قرآن والا بننا ہے، ہم نے قرآن کے ساتھ وابستہ ہونا ہے، ضد کرو ہم یہی پڑھیں گے۔ اور والدین سے کہتا ہوں انہیں قرآن ضرور پڑھاؤ، دنیا میں جو بنانا ہے بناؤ، آپ انہیں کالج میں بھیجنا چاہتے ہو بھیجو، یونیورسٹی بھیجنا چاہتے ہو بھیجو، آپ انہیں دنیا کے کسی اور عہدے پہ فائز کرنا چاہتے ہو کرو، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو بناؤ، پروفیسر بنانا چاہتے ہو بناؤ، سائنسدان بنانا چاہتے ہو بناؤ، انجینئر بنانا چاہتے ہو بناؤ، جو آپ بنا سکتے ہو بناؤ، لیکن سب کچھ بنانے سے پہلے قرآن والا ضرور بناؤ۔ اس لیے کہ وہ سب کچھ بن کے بھی اپنی ساری ڈگریاں آپ کی قبر پر رکھ دے تو آپ کے قبر کے اندر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور ایک بسم اللہ پڑھ کر آپ کی قبر پہ کھڑے ہو جائیں تو آپ کی قبر کی جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی۔ وہ ساری ڈگریاں رکھ کے بھی قبر پر بیٹھ جائے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر قرآن حکیم کی ایک بسم اللہ پڑھیں گے قبر کا عذاب ختم ہو جائے گا، محشر کی شرمندگی ختم ہو جائے گی، وہاں کی راحتیں اور مراتیں شروع ہو جائیں گی، وہاں کا سکون اور سرور شروع ہو جائے گا، اور وہاں کی عزت و عظمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ شرط یہ کہ انہیں پہلے قرآن پڑھاؤ اور قرآن والا بناؤ، اور جب یہ قرآن والے بن جائیں گے اور قرآن پڑھ لیں گے پھر آپ کو جو بلندیاں ملیں گی اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ احساس ہے کہ سردی بہت ہے، میں بول رہا ہوں، میں گرم ہوں، میں اور بھی گھنٹہ بولتا رہوں تو میرے پر اثر نہیں پڑے گا۔ طارق مسعود صاحب کو دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ واقعی سردی ہے، اور ہمارے اوپر تو پھر بھی یہ صاحبان ہیں، آپ جو کھلے میدان کے نیچے بیٹھے ہو آپ کو سردی بہت ہو رہی ہے، میرے بچوں کو بھی سردی بہت ہو رہی ہے، اور سردی کا موسم ہی آج ہی شروع ہوا ہے، آج سردی ہے، پہلے ہوتا تو شاید یہ اوپر کا بندوبست بھی کر لیتے، ان نے سمجھا باہر کا موسم ہے۔ آپ کے یقیناً پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، آپ کی ٹانگیں ٹھنڈی ہو گئی، کھڑے کھڑے جن لوگوں نے موبائل پکڑے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے، ان کی انگلیاں ٹھنڈی ہو گئی، یہ بیچارے سردی سے سر بھی لا رہے ہیں اور انہوں نے موبائل بھی پکڑے ہوئے ہیں۔ ان سب کا احساس اور خیال ہے۔ میں اپنی بات اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے آخری بات کر رہا ہوں۔ ایک بات تو آپ کو شروع میں بتا دی، قرآن کی عظمت اور فضیلت کیا ہے، یہ پڑھنا چاہیے، اس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ملتی ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے، اس لیے کہ بچوں کے پڑھانے سے میرے اور آپ کی جو ہے وہ احترام اور عزت میں اضافہ بھی ہوگا۔ اگلی بات سمجھیے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے، آپ کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس قرآن ہے، میں کہتا ہوں میری مسجد میں، وہ کہتے ہیں میری مسجد میں بھی ہے، وہ کہتا ہے میرے گھر میں بھی ہے، یہ کہتا ہے میرے گھر میں بھی ہے، وہ کہتا ہے مولوی صاحب میرے پاس بھی ہے، یہ کہتا ہے میرے پاس بھی ہے، افریقہ والا کہتا ہے میرے پاس ہے، امریکہ والا کہتا ہے میرے پاس بھی ہے، اور جنگلات والا کہتا ہے میرے ساتھ بھی ہے، پہاڑ والا کہتا ہے میرے پاس بھی ہے، اور دنیا کے جس آدمی کے مسلمان کے پاس جاؤ وہ آج فخر سے کہتا ہے قرآن میرے پاس ہے، میرے پاس ہے، میرے پاس ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، ساری دنیا کہتی ہے قرآن میرے پاس ہے، قرآن تو بتا تو کس کے پاس ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے میں صحابہ کے پاس ہوں۔ میں کس کے پاس ہوں؟ میں کس کے پاس ہوں؟ صحابہ کے پاس ہوں۔ قرآن صحابہ کے پاس ہے اور صحابہ قرآن سے پاس ہے۔ قرآن صحابہ کے پاس ہے،
صحابہ قرآن کے پاس ہیں اور صحابہ قرآن سے پاس ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرے پاس ہونے کا میرا رزلٹ فلاں کتاب میں ہے، فلاں رجسٹر میں ہے، فلاں بورڈ میں ہے، فلاں ادارے میں ہے، فلاں مدرسے میں ہے۔ میں نے کہا تو کہتا ہے میں پاس ہو گیا ہوں، امتحان میں پاس ہوا ہوں، تیرا رزلٹ کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رزلٹ میرے اسکول میں ہے، میرے کالج میں ہے، میرے مدرسے میں ہے، میرے جامعہ میں ہے، میرے دارالعلوم میں ہے، اس کے رجسٹر میں ہے۔ صحابہ تم سے پوچھتے ہیں، تم کہتے ہو ہم پاس ہیں، بتاؤ تمہارا رزلٹ کہاں ہے؟ صحابہ جواب دیتے ہیں ہمارا رزلٹ قرآن میں ہے، کتاب لا ریب میں ہے، کتاب لا جواب میں ہے، کتاب مقدس میں ہے، کتاب آخری میں ہے، کتاب عظیم میں ہے، نہ مٹنے والی کتاب میں ہے، نہ پھٹنے والی کتاب میں ہے، نہ ضائع ہونے والی کتاب میں ہے، ہمیشہ رہنے والی کتاب میں۔ میں نے کہا کون سی کتاب میں؟ کہا قرآن میں۔ میں نے کہا کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا لکھا ہوا ہے اولئک ہم المفلحون، لکھا ہوا ہے اولئک ہم الراشدون، لکھا ہوا ہے اولئک ہم المؤمنون حقا، لکھا ہوا ہے اولئک ہم الصادقون، لکھا ہوا ہے صدیقون، لکھا ہوا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، لکھا ہوا ہے اولئک ہم الفائزون۔ کہا ہمارا رزلٹ دیکھنا چاہتے ہو، نتیجہ دیکھنا چاہتے ہو، نمبر دیکھنا چاہتے ہو، کردار دیکھنا چاہتے ہو، اخلاق دیکھنا چاہتے ہو، زندگی دیکھنا چاہتے ہو، جذبہ دیکھنا چاہتے ہو، اخلاص دیکھنا چاہتے ہو، پیار دیکھنا چاہتے ہو، اخلاق دیکھنا چاہتے ہو، تودد دیکھنا چاہتے ہو، معیشت معاشرت دیکھنا چاہتے ہو، چال چلن دیکھنا چاہتے ہو، صداقت و دیانت و امانت و شرافت دیکھنا چاہتے ہو، ہماری بزرگی اور طہارت دیکھنا چاہتے ہو، کامرانی اور کامیابی دیکھنا چاہتے ہو، رب سے محبت اور رضا دیکھنا چاہتے ہو، کہیں اور مت جاؤ، اللہ کا قرآن اٹھاؤ، ہماری صداقت بھی وہی بتائے گا اور نبی کی رسالت بھی وہی بتائے گا۔ ہر چیز قرآن کے پاس ہے، قرآن صحابہ کے پاس ہیں، سارے ہی لوگ پاس ہیں مگر صحابہ قرآن سے پاس ہیں۔ اس لیے ہم تک قرآن پہنچانے والا ایک طبقہ ہے اور اس طبقے کا نام ہے صحابہ۔ کیا نام ہے؟ تاکہ سردی کو پتہ چلے یہ گرم لوگ ہیں۔ کیا نام ہے؟ اونچی اور اونچی۔ او بھائی کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ قرآن پڑھنے والے کون ہیں؟ قرآن لکھنے والے کون ہیں؟ قرآن کی تشریح کرنے والے کون ہیں؟ تفسیر کرنے والے کون ہیں؟ محبت کرنے والے کون ہیں؟ پیار کرنے والے کون ہیں؟ قرآن میں لکھے جانے والے کون ہیں؟ قرآن کی آیاتیں کون ہیں؟ قرآن کی صورتیں کون ہیں؟ قرآن کے لفظ کون ہیں؟ قرآن کے جملے کون ہیں؟ جنہوں نے لکھ کر پہنچایا وہ کون ہے؟ جنہوں نے ہاتھوں میں اٹھایا وہ کون ہے؟ جنہوں نے لکھا وہ کون ہے؟ جو کردار میں لائے کون ہے؟ جو گفتار میں لائے کون ہے؟ جو اخلاق میں لائے کون ہے؟ دیوبندی بولتا ہے صحابہ، بریلوی بولتے ہیں صحابہ، اہل حدیث بولتے ہیں صحابہ، بچے پکارے صحابہ، جوان بولے صحابہ، عربی بولے صحابہ، عجمی بولے صحابہ، مہاجر بولے صحابہ، سندھی بولے صحابہ، پٹھان بولے صحابہ، بلوچ بولے صحابہ، سرائکی بولے صحابہ، میمن بولے صحابہ، پی پی والا بولے صحابہ، نون لیگ والا بولے صحابہ، کافلک والا بولے صحابہ، پی ٹی آئی والا بولے صحابہ، اور بچے بولے صحابہ، بوڑھے بولے صحابہ، جوان بولے صحابہ، مرد بولے صحابہ، عورتیں بولے صحابہ، عربی بولے صحابہ، عجمی بولے صحابہ۔ کائنات میں بسنے والا ہر فرد یہی بات کرتا گیا، قرآن والے کون؟ صحابہ۔ کون ہے بھائی؟ کون ہے بیٹو؟ کون ہے بیٹو؟ آپ کو استاذ نے پڑھایا، صحابہ کو امام الانبیاء نے پڑھایا۔ میں نے اور آپ نے قرآن ورقوں میں دیکھا، صحابہ نے قرآن اترتا ہوا دیکھا۔ میں نے اور آپ نے کتاب قرآن کتابوں میں دیکھا اور صحابہ نے قرآن نبی کے لبوں پہ دیکھا۔
میں نے اور آپ نے قرآن زمانے میں دیکھا، انہوں نے نبی کے زمانے میں دیکھا۔ ہم نے زبان میں دیکھا، انہوں نے نبی کی زبان میں دیکھا۔ ہم نے آج دیکھا، انہوں نے قرآن اترتا ہوا دیکھا۔ محافظ وہ ہیں، نگہبان وہ ہیں، لینے والے وہ ہیں، لکھنے والے وہ ہیں، پہلے پڑھنے والے وہ ہیں، پہلے حافظ وہ ہیں، پہلے قاری وہ ہیں، پہلے عامل وہ ہیں، پہلے مخاطب وہ ہیں، پہلے عمل کرنے والے وہ ہیں، سب سے پہلے لینے والے وہ ہیں، دنیا کو دینے والے وہ ہیں۔ انہی کی وجہ سے، انہی کی کردار سے یہ بنا ہے، انہی کردار سے یہ اترا ہے، اسی کو قرآن کہتے ہیں، اسی قرآن میں رہنے والے کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں صحابہ کے تذکرے گلی گلی کرنے چاہیے۔ اور آج جب یہ بچہ حافظ بن کے اپنے گھر جائے گا اور دروازے سے داخل ہوگا، میں حلفیہ کہوں تو بات غلط نہیں ہوگی، سردی کی رات ہونے کے باوجود، 12 بجے کے قریب ہونے کے باوجود ان کی بہنیں بھی جاگ رہی ہیں، ان کے بھائی بھی جاگ رہے ہیں، ان کی والدائیں بھی جاگ رہی ہیں، گھر میں ایک علیحدہ رونق لگی ہے، لوگ ہار لے کے علیحدہ کھڑے ہیں، ان کا استقبال وہاں بھی ہونا ہے، سب کھڑے ہوئے کیوں کھڑے ہیں؟ قرآن پڑھنے والے آ گئے، قرآن پڑھنے والے آ گئے۔ ہر بندہ وہاں کھڑا ہو کر کہے گا واہ حافظ جی واہ، واہ حافظ جی واہ، تو نے آج ہمارا سر اونچا کر دیا، تو نے سر فخر سے بلند کر دیا، واہ حافظ قرآن واہ، واہ خلفائے راشدین کے استاد واہ، واہ خلفائے راشدین مدرسے والے واہ، بلوچ صاحب واہ، عظیم صاحب واہ، کریم صاحب واہ، نعیم صاحب واہ، واہ بھائی واہ، قرآن یاد کروانے والے، قرآن پڑھانے والے واہ، اگر یاد کرانے والا واہ ہے، پڑھنے والا واہ، حفظ کرنے والا واہ، پڑھانے والا واہ، مدرسہ قائم کرنے والا واہ، تو جنہوں نے لے کر دنیا تک پہنچایا وہ واہ نہیں ہے، وہ تو واہ واہ ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں واہ صحابہ واہ، 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 واہ صحابہ واہ۔ مجھ اور آپ تک قرآن پہنچا کر کمال کر دیا، واہ صحابہ واہ۔ زخم، دکھ، پریشانیاں، مصیبتیں جھیل تک ہم تک پہنچایا، واہ صحابہ واہ۔ صحابہ انسان تو تھے ہی تھے، صحابہ قرآن کی آیاتیں بھی تھے۔ یہ اشارے اور آیاتیں بنے، ان کی وجہ سے آیاتیں بنی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مدارس کو قائم رکھے، پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ محفوظ رکھے، مجھ اور آپ کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گلی کوچوں میں، کریوں میں، بازاروں میں، چوکوں چوراہوں میں، گھروں میں، دیواروں میں یہ لکھ دینا، کیا لکھو گے؟ آواز نہیں ہے، آواز کیا لکھو گے؟ واہ صحابہ واہ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں واہ مانسیرے والوں واہ۔ ہر چوک پہ لکھو گے؟ میں خوبصورت جملہ کہا کرتا ہوں، جب آپ لکھو گے، آپ کے بھی کچھ پڑوسی ہیں، وہ باہر نکلیں گے اور نکل کر دیوار پر جب ان کی نظر پڑے گی، وہ صحابہ کو مانتے نہیں ہیں، لیکن جب لکھا ہوا پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ پتہ نہیں بیچارے کتنے دن پڑھیں گے، اور پھر کہیں گے اس محلے میں ہمارا گزارا نہیں ہے، سامان اٹھاؤ کہیں اور جاتے ہیں، جس محلے میں جائیں گے وہاں بھی لکھا ہوگا تم پاکستان کے جس محلے میں بھی جاؤ گے تمہیں اس گلی چوک نکر پہ لکھا ہوا ملے گا واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ یا برداشت کر لینا، یا کراس کر لینا، یا پھر شہر چھوڑ کر چلے جانا، اب ملک کا کوئی چپا، کوئی بچہ، کوئی علاقہ ایسا نہیں بچے گا جہاں یہ آواز نہیں آئے گی واہ صحابہ واہ۔ کوئی بچے گا؟ اگر تم نے بھی رہنا ہے تو یہ پڑھنا پڑے گا اور یہ کہنا پڑے گا، انشاءاللہ کہنا بھی پڑے گا اور پڑھنا بھی پڑے گا۔ اور میں کہتا ہوں کبھی کبھی وہ پاس گزرتے ہوئے آنکھیں جھکا لے گا، آنکھیں بند کر لے گا، تو پڑوس میں بیٹھا ہوا یوں کہے گا وہ کیا لکھا ہوا ہے؟
وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر یوں کہے گئے نہیں تو اونچا اونچا خود ہی پڑے گا، اس کو دیکھ کر کونی مار کر تیری نظریں کیسی جھکی ہیں، واہ صحابہ واہ، آج تیری نظریں کیسی جھکی ہیں، واہ صحابہ واہ۔ محنت کرو گے، گلی گلی پیغام پہنچاؤ گے، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ ان بچوں کو اللہ تعالیٰ حفاظ قرہ علماء معمل بنائے، عبدالقادر بلوچ صاحب کے مدرسے کو اللہ کامیاب فرمائے، ان کے ساتھ جتنے اساتذہ، ان کا پورا عملہ جو ان کے ساتھ محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ والدین نے اپنے بچوں کو پڑھوایا، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم۔